حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر اوقات ایک تنخواہ ہاتھ میں لیتے اور فرماتے، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مصروف تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک دوڑا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہو کہ بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور دوڑا اس کو دیکھ کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے اونچا کیا۔ تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی۔ تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے۔ کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ حضرت عمر کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ ہرا کی طرف جا رہا تھا، ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور دیچکی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس آ گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیچکی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے لیے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المومنین عمر اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے، غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، میری کمر پر رکھ دیں۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا، کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس عورت کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیچکی میں آٹا، کچھ چربی اور کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی گاڑی داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ ہرپا سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر ہنسی کھیل میں مصروف ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر کے تم ہی خلیفہ بن جاتے۔ حضرت عمر نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے۔
کہ کہیں کہیں صفوں تک آواز جاتی ہے۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔